اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اخلاق خانوادے کہ جس کے مصنف علامہ ابراہیم امینی ہیں اور جس کا ترجمہ خانم اندلیب زہرا کامون پوری نے کیا ہے۔ خاندان کا اخلاق، خوشگوار زندگی کے زرعی اصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان داری ایک چیز جس کا ہر خاندان کو کم یا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے وہ مہمانداری ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مہمانداری زندگی کے لوازمات میں سے ہے۔ مہمان نوازی ایک اچھی رسم ہے، اس کے ذریعے دلوں میں باہمی تعلق و ارتباط پیدا ہوتا ہے، محبت و الفت میں اضافہ ہوتا ہے، نفرت دور ہوتی ہے، دوستوں اور عزیزوں کے یہاں آمد و رفت اور کچھ دیر مل بیٹھنا ایک مفید اور پسندیدہ تفریح شمار کی جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان کا رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے، اس کو کھلانے سے میزبان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، سخی لوگ دوسروں کے کھانے میں سے کھاتے ہیں تاکہ ان کے کھانے میں سے وہ کھائیں، لیکن کنجوس دوسروں کے کھانے میں سے نہیں کھاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کھانے میں سے وہ کھا لیں۔ حضرت رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوستوں کے پاس بیٹھنا دل کو تر و تازہ اور عقل کو باراور کرتا ہے، خواہ تھوڑی دیر ہی بیٹھا جائے۔ زندگی کے اس متلاطم سمندر میں انسان کے دل و دماغ کو آرام و سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے بہتر سکون اور آرام کس طرح مہیا ہو سکتا ہے کہ کچھ وفادار دوستوں اور رشتہ داروں کی محفل میں بیٹھیں، کچھ اپنا حال دل کہیں، کچھ ان کی سنیں، پر لطف گفتگو سے محبت و الفت کی محفل کو سجائیں اور وقتی طور پر زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو بھلا دیں، تفریح بھی کر لیں اور کھوئی ہوئی طاقت بھی بحال کر لیں، دل بہلائیں اور دوستی کے رشتوں کو بھی مستحکم کر لیں۔ جی ہاں، مہمانداری بہت عمدہ رسم ہے اور شاید ہی کوئی اس کی خوبی سے انکار کرے۔ البتہ اس سلسلے میں دو بڑی مشکلات سامنے آتی ہیں کہ جس کے سبب اکثر لوگ جہاں تک ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور انتہائی ضروری حالات میں ہی اس کو قبول کرتے ہیں۔ پہلی مشکل، زندگی کی چمک اور دمک اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی بیجا ہوس نے زندگی کو دشوار بنا دیا ہے۔ گھر کے ضروری ساز و سامان جو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور آرام کی خاطر ہوتے تھے، اپنی حقیقی صورت سے خارج ہو کر خود نمائی کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اسی چیز نے مہمانداری اور دوستوں اور رشتہ داروں کی آمد و رفت میں کمی پیدا کر دی ہے۔ شاید کم ہی لوگ ہوں گے جو دوستوں اور رشتہ داروں کے آنے جانے کو پسند نہ کرتے ہوں، لیکن چونکہ حسب دلخواہ شان و شوکت کے اسباب فراہم کرنے اور معیار زندگی اونچا کرنے پر قادر نہیں ہیں اور اپنے معیار زندگی کو سطحی سمجھتے ہیں، اس لیے دوستوں سے میل جول رکھنے سے بھاگتے ہیں۔ ایک غلط خیال انسان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کی دنیا و آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ خاتون محترم، کیا دوست احباب آپ کے گھر کی شان و شوکت اور سجاوٹ کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر آتے ہیں؟ اگر یہی مقصد ہے تو بہتر ہے کہ دکانوں، شو روم اور میوزیم جائیں۔ کیا آپ نے اشیائے تجمل کی نمائش لگا رکھی ہے اور اپنی خود نمائی کے لیے ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہیں؟ ایک دوسرے کے یہاں آمد و رفت آپسی تعلقات اور محبت کی خاطر اور تفریح کے غرض سے کی جاتی ہے، نہ کہ فخر و مباحات اور خود نمائی کے لیے۔ مہمان اپنا شکم پر کرنے اور خوبصورت مناظر کا نظارہ کرنے کے لیے آپ کے گھر نہیں آتے ہیں، بلکہ دعوت کو ایک قسم کی عزت افزائی سمجھتے ہیں۔
وہ خود بھی اس قسم کی رقابتوں اور تجمل پرستی سے تنگ آ گئے ہیں اور سادگی کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس غلط رسم کا خاتمہ کر سکیں اور خود کو اس اختیاری قید و بند سے آزاد کر لیں۔ اگر آپ ان کی سادگی کے ساتھ خاطر تواضع کریں تو نہ صرف یہ کہ ان کو برا نہیں لگے گا، بلکہ وہ خوش ہوں گے اور بعد میں اس سادہ روش کی پیروی کر کے بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے آپ کی بھی پذیرائی کریں گے۔ ایسی صورت میں آپ نہایت سادگی کے ساتھ دوستوں کے یہاں آمد و رفت کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہیں اور ان سے محبت کی نعمت سے بہرہ مند ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس مشکل کو آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے، البتہ کسی قدر ہمت و جرات کی ضرورت ہے۔ دوسری مشکل، مہمانداری کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ خواتین کے مشکل کاموں میں سے ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی چند گھنٹوں کے اندر مہمانوں کی خاطر تواضع کا انتظام کرنے پر مجبور ہے۔ اسی سبب سے کھانے مرضی کے مطابق تیار نہیں ہو پاتے۔ ایسی حالت میں ایک طرف میاں ناراض ہوتا ہے کہ میں نے پیسہ خرچ کیا اور اس کے باوجود میری عزت مٹی میں مل گئی، دوسری طرف بیوی ناراض ہے کہ میں نے اتنی زحمت اٹھائی، اس کے باوجود مہمانوں کے سامنے میری بے عزتی ہو گئی، وہ لوگ مجھے بدسلیقہ اور پھوہڑ سمجھیں گے۔ ان سب سے بدتر یہ کہ شوہر کی جھک جھک کے جواب میں کیا کہوں۔ انہی اسباب کی بنا پر کم ہی ایسی محفلیں ہوتی ہیں جو بغیر کسی ہنگامے اور الجھن و پریشانی کے اختتام پذیر ہوں، اور یہ امر باعث بنتا ہے کہ بہت سے لوگ مہمانداری سے گریز کرتے ہیں اور اس کے تصور سے ہی لرزتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ مہمانداری آسان کام نہیں ہے، لیکن اصل مشکل اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ میزبان خاتون مہمانداری کے طور طریقوں سے اچھی طرح واقف نہیں ہے اور چاہتی ہے کہ صرف 2-3 گھنٹے کے اندر بہت سے مشکل اور دشوار کاموں کو انجام دے لے۔ اگر مدبر اور تجربے کار ہے تو بہت خوبی اور آسانی کے ساتھ بہترین طریقے سے دعوت کا انتظام کر سکتی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے مہمانداری کے 2 نمونے پیش کر رہے ہیں، ان میں سے جو آپ کو بہتر معلوم ہو اسے منتخب کر سکتی ہیں۔ پہلا نمونہ، میاں گھر میں داخل ہوتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ شب جمعہ 10 آدمی رات کے کھانے پر آئیں گے۔ بیوی، جسے گزشتہ دعوتوں کی تلخیاں یاد ہیں، مہمانوں کا نام سن کر ہی اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور وہ اعتراض کرتی ہے۔ مرد دلائل کے ذریعے اور خوشامد کر کے اس کو راضی کرتا ہے کہ یہ دعوت کرنا ضروری تھا، جس طرح بھی ہو اس دعوت کا انتظام کرو۔ اس وقت سے جمعرات تک پریشانی اور اضطراب میں گزرتے ہیں، یہاں تک کہ جمعرات کا دن آ پہنچا۔ اس روز دعوت کا انتظام کرنا ہے۔ میاں بیوی سامان خریدنے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں۔ راستے میں سوچتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں خریدنا چاہیے۔ آخرکار دوپہر تک گھر آتے ہیں۔ بیوی کا کام دوپہر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دوپہر کا کھانا بھی کھایا یا نہیں کھایا، اٹھ کر کام میں مشغول ہو جاتی ہے، لیکن کام کوئی 1-2 تو ہے نہیں، اپنے آپ کو گوناگون کاموں کے انبار میں گھرا پاتی ہے۔ کیا کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ مثلاً سبزیاں صاف کرنا اور کاٹنا ہے، آلو اور پیاز سرخ کرنا ہے، دال چننا ہے، چاول چن کے بھگونے کو رکھنا ہے، گوشت کو صاف کر کے قیمہ بنانا ہے، 2-3 قسم کے کھانے پکانا چاہتی ہے، مرغ بھوننا ہے، کباب بنانا ہے، سالن پکانا ہے، پلاؤ پکانا ہے، چائے کا سامان ٹھیک ٹھاک کرنا ہے۔ یہ سارے کام یا تو خود تنہا انجام دے یا کسی کی مدد لے۔ بہرحال پریشانی کی حالت میں کاموں میں مشغول ہے۔ سبزی کاٹنا چاہتی ہے مگر چھری نہیں چل رہی ہے، ادھر ادھر تلاش کرتی ہے۔ سالن پکانا چاہتی ہے تو دیکھتی ہے پیاز نہیں ہے۔ چاول چڑھا دیے تو معلوم ہوا نمک ختم ہو گیا ہے۔
کسی کو نمک اور پیاز خریدنے بھیجتی ہے۔ کھانا پکانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ڈھونڈنے میں کچھ وقت صرف ہوتا ہے۔ کبھی نوکر پر چیختی چلاتی ہے، کبھی بیٹی کو ڈانٹتی ہے، کبھی بیٹے کو برا بھلا کہتی ہے۔ کھانا پکانے کے دوران تیل یا گیس ختم ہو جاتی ہے۔ اے خدا، اب کیا کریں؟ اسی حالت میں دروازے کی گھنٹی بجتی ہے اور ایک ایک کر کے مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیچارہ شوہر جو اپنی بیوی کی پریشانی اور اضطراب سے آگاہ ہے، دھڑکتے دل سے مہمانوں کا استقبال کرتا ہے۔ دعا و سلام کے بعد چائے لانے جاتا ہے تو دیکھتا ہے ابھی تو چائے کا پانی بھی پکنے کو نہیں رکھا گیا ہے۔ بیٹے یا بیٹی کو ڈانٹتا ہے کہ ابھی تک چائے کا پانی ابلنے کے لیے کیوں نہیں رکھا گیا۔ چائے تیار ہوئی تو معلوم ہوا کہ ابھی دودھ نہیں پکایا گیا ہے یا چائے کے برتن نہیں نکالے گئے ہیں۔ خدا خدا کر کے چند بار اندر باہر کے چکر لگانے کے بعد چائے کی چند پیالیاں مہمانوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ نظریں مہمانوں پر ہیں لیکن دل باورچی خانے میں لگا ہوا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ باورچی خانے میں کیا ہنگامہ برپا ہے۔ دوستوں کی پرلطف باتوں کا جواب پھیکی مسکراہٹ سے دیا جاتا ہے، لیکن دل اس دعوت کے انجام سے خوف زدہ ہے۔ سب سے بدتر تو جب ہوتا ہے کہ مہمانوں میں عورتیں بھی ہوں اور رشتہ داروں میں سے ہوں۔ ایسی حالت میں ہر ایک مہمان پوچھتا ہے کہ آپ کی بیگم کہاں ہیں؟ شوہر جواب دیتا ہے کام میں مشغول ہیں، ابھی آتی ہیں۔ کبھی بیوی مجبوراً کاموں کے بیچ میں سے اٹھ کر ذرا دیر کے لیے مہمانوں کے پاس چلی آتی ہے، لرزتے دل اور خشک ہونٹوں کے ساتھ سلام اور مزاج پرسی کرتی ہے، لیکن کیا کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ سکتی ہے؟ فوراً عذر کر کے واپس آ جاتی ہے۔ آخر کار کھانا تیار ہوتا ہے، لیکن وہ کھانے جو اس صورت سے تیار کیے گئے ہوں ان کا حال تو ظاہر ہی ہے۔ کھانا پکانے سے فرصت ملی تو اب سلاد بنانے کا کام باقی ہے، دہی کی بورانی بنانی ہے، چٹنی اچار برتنوں میں نکالنا ہے، کھانے کے برتنوں کو صاف کرنا ہے۔ بدبختی تو یہ ہے کہ سامان اور برتنوں کی بھی کوئی خاص جگہ نہیں ہے، ہر چیز کو ادھر ادھر سے تلاش کرنا ہے۔ خیر صاحب، کھانا لگایا جاتا ہے، مہمان کھانا کھا کر رخصت ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں نمک تیز ہے، کسی میں نمک پڑا ہی نہیں ہے، کوئی چیز جل گئی۔ گھبراہٹ کے مارے بعض ڈشز کو لانا ہی بھول گئیں۔ بیوی تقریباً 12 بجے رات کو کاموں سے فراغت پاتی ہے، لیکن تھکی پریشان۔ دوپہر سے اب تک ایک لمحہ بھی سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ اتنی بھی فرصت نہیں ملی کہ مہمانوں کے پاس بیٹھ کر ان سے ذرا دیر باتیں کرتی، حتیٰ کہ ٹھیک سے سلام اور احوال پرسی بھی نہ کر سکی۔ لیکن مرد کو سوائے پریشانی اور غم و غصے کے کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی کھانا ٹھیک سے نہیں پکا۔ دعوت کر کے پشیمانی اٹھانی پڑی۔ ممکن ہے غم و غصے کی شدت سے جھگڑا کرے۔ اس طرح کی دعوت سے نہ صرف یہ کہ میاں بیوی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات شدید اختلاف اور کشمکش کا باعث بنتا ہے۔ اگر خیریت گزر گئی تو طے کر لیتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا شوق نہیں کریں گے۔ مہمان بھی چونکہ میزبان کی پریشانی اور اضطرابی کیفیت سے باخبر ہو جاتے ہیں، ان کو بھی اچھا نہیں لگتا اور کھانے پینے میں ذرا بھی لطف نہیں آتا۔ اپنے دل میں کہتے ہیں کاش ایسی محفل میں نہ آئے ہوتے، بلا وجہ ہی میزبان کو ہماری وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑی۔ یقین ہے قارئین کرام میں سے کسی کو بھی ایسی دعوت اچھی نہیں لگے گی جو درد سر بن جائے، اور آپ بھی اس میں شرکت سے گریز کریں گے۔ کیا آپ جانتی ہیں ان تمام پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف بد نظمی اور مہمانداری کے فن سے عدم واقفیت ہے، ورنہ مہمانداری اتنا بھی دشوار کام نہیں ہے۔ اب ایک اور نمونے پر توجہ فرمائیے۔ مرد گھر میں داخل ہوتا ہے،
بیوی سے کہتا ہے، میں نے جمعے کی رات کو 10 افراد کو کھانے کی دعوت دی ہے۔ بیوی جواب دیتی ہے، بہت اچھا، کیا کیا چیزیں تیار کروں؟ اس کے بعد دونوں باہم مشورہ کر کے کھانے کی فہرست تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد نہایت صبر و حوصلے کے ساتھ دعوت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو میں مقدار کے ایک کاغذ پر نوٹ کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر بھی اچھی طرح اس فہرست کو پڑھ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ دوبارہ اس کا جائزہ لینے کے بعد ان میں سے جو چیزیں گھر میں موجود ہیں ان کو کاٹ کر جن چیزوں کو خریدنا ہے ان کو ایک الگ کاغذ پر لکھ لیتے ہیں۔ اولین فرصت میں ان چیزوں کو خرید کر رکھ لیتے ہیں۔ جمعرات کے دن کے ابھی مقررہ دعوت میں ایک روز باقی ہے۔ بعض کام انجام دے لیے، مثلاً میاں بیوی اور بچوں نے فرصت کے وقت تعاون سے کام لیتے ہوئے گھر کی صفائی کر ڈالی، سبزیاں صاف کر کے رکھ لیں، چاول دال کو چن لیا، نمک دان میں نمک بھر کے اس کی جگہ پر رکھ دیا، ضرورت کے برتنوں کو نکال کے دھو لیا۔ مختصر یہ کہ جو کام پہلے سے انجام دیے جا سکتے ہیں ان کو تفریح کے طور پر سب نے مل کر کر لیا۔ بعض ڈشز مثلاً فیرینی یا دوسری کوئی میٹھی ڈش ایک دن پہلے تیار کر کے فریج میں رکھی جا سکتی ہے۔ کبابوں کا قیمہ پیس کر فریج میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ جمعے کی صبح کو ناشتے سے فراغت کے بعد بعض کام انجام دے لیے، مثلاً گوشت کے ٹکڑے کاٹ لیے، مرغ کو صاف کر کے بھون لیا، پیاز کاٹ کے سرخ کر لی، کھانوں کے مسالے پیس لیے، چاول بھگو دیے۔ مختصر یہ کہ کچھ کام دوپہر سے پہلے انجام دے گئے۔ ظاہر ہے جب یہ سارے کام صبر و حوصلے کے ساتھ انجام دیے جائیں گے تو بیوی کے لیے مشکل نہیں ہوگی کہ باقی کاموں کو بھی انجام دے اور امور خانہ داری کے دوسرے کاموں کو بھی آسانی سے کر سکے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کر کے بقیہ کاموں میں مشغول ہو گئیں۔ کام زیادہ نہیں ہے کیونکہ اکثر کاموں کو تو پہلے ہی کر کے رکھ لیا گیا ہے۔ سارا سامان بھی ترتیب و سلیقے سے رکھا ہے۔ 1-2 گھنٹے کے اندر بغیر کسی چیخ و پکار اور دوڑ بھاگ کے باقی کام انجام دے لیے۔ اس طرح سے کہ رات کے لیے کوئی کام باقی نہ بچا۔ اس کے بعد خود صاف ستھرے کپڑے پہن کر تیار ہو گئی۔ مہمانوں کے آنے کا وقت ہوا تو پہلے سے چائے کا پانی ابلنے کو رکھ دیا۔ اگر مہمان رشتہ دار اور محرم ہیں تو ان کے استقبال کے لیے خود آگے بڑھیں اور بغیر کسی فکر و تردد کے ان کی خاطر مدارت میں لگ گئیں۔ بیچ میں کبھی کبھی باورچی خانے کا بھی ایک چکر لگا لیا۔ کھانے کے وقت نہایت اطمینان کے ساتھ سارا کھانا تیار ہے۔ اگر ضروری ہوا تو شوہر اور بچوں سے بھی اس وقت مدد لے لی۔ جلدی سے آسانی کے ساتھ کھانا چن دیا گیا۔ مہمان بھی انتہائی خوشی و سکون کے ساتھ کھانا کھانے میں لذت محسوس کریں گے اور اس طرح مسرت کے ماحول میں دعوت ختم ہو گئی۔ نتیجہ: مہمان لذیذ اور مزیدار کھانوں کی لذت کے ساتھ ساتھ انس و محبت کی نعمت سے بھی لطف اندوز ہوں گے اور پرمسرت ماحول میں فرحت حاصل کریں گے۔ اس رات کی خوشگوار یادوں اور میزبان کی بشاش چہرے کو فراموش نہیں کریں گے۔ میزبانوں کی گرم جوشی اور خاتون خانہ کے سلیقے کی تعریف کریں گے۔ میاں بھی نہایت اطمینان و سکون کے چند گھنٹے مہمانوں کے ساتھ گزار کر مفید اور بہترین تفریح کر لیتا ہے، چونکہ اپنے دوستوں کی اچھی طرح سے خاطر مدارت کر سکتا ہے، اس لیے خوش و خرم ہے۔ اور ایسی باسلیقہ بیوی کے وجود پر جس نے اپنے ذوق اور سلیقے سے ایسی عمدہ دعوت کا اہتمام کیا ہے فخر کرتا ہے، اور ایسی لائق بیوی اور گھر سے اس کی دلچسپی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بیوی نے بھی چونکہ صبر و سکون کے ساتھ دعوت کا انتظام کیا ہے، اس لیے وہ بھی تھکن سے چور چور نہیں ہے، غصہ اور پریشانی کے عالم میں نہیں ہے، اپنے شوہر اور مہمانوں کے سامنے سر بلند ہے اور خوش ہے کہ بغیر کسی پریشانی اور الجھن کے مہمانوں کی اچھی طرح سے خاطر تواضع کی گئی۔ وہ اپنی لیاقت اور سلیقے کا ثبوت دے کر اپنے شوہر کے دل کو اپنے بس میں کر لیتی ہے۔
ان دونوں نمونوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد آپ غور کریں کہ کون سا طریقہ درست تھا اور آپ کس کا انتخاب کریں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم، اور بہت بہت التماس ہے دعا۔